الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ان کو ان کے علماء نے کہا کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے تو کچھ دن جائیں گے، یعنی اتنا دن جائیں گے جتنا دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اس کے علاوہ ہماری جتنی برائیاں ہیں اس کے بدلے میں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو رب تعالی نے فرمایا یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو یہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے یہ تمہیں کافی نہیں ہے، بلکہ میں نے جہنم کے چھٹکارے کے لیے آپ کو یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ جہنم کے اندر کون جائے گا اور جنت کے اندر کون جائے گا۔ شرائط رب تعالی نے اس مقام پر بتائی ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، کہ وہ آدمی جو برائیاں کرتے کرتے اتنی کرتا ہے کہ اس کی برائیاں اس کی نیکیوں کو گھیر لیتی ہیں، یعنی غالب آ جاتی ہیں، بہت زیادہ ہو جاتی ہیں برائیاں اس کی، تو اس برائیوں کی وجہ سے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان گناہوں سے مراد خطا اور غلطی سے مراد شرک ہے، یعنی شرک ایسی گناہ ہے کہ اگر اس کی حالت میں بندہ مر گیا، اس کے اوپر موت آ گئی اور اس نے شرک سے توبہ نہیں کی تھی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک غلطی اور پھر دوسری غلطی پھر تیسری غلطی، اس طرح غلطی کرتے کرتے تو انسان کو یہ غلطیوں کی کثرت ایمان سے ہاتھ دھولنے پر مجبور کر دیتی ہے، یعنی غلطیاں کرتے کرتے انسان کے دل پر زنگ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنا ایمان بھی اس کا چلا جاتا ہے اور پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے غلطی کی نحوست کی وجہ سے۔ تو اس طرح رب تعالی نے فرمایا کہ جب آدمی شرک کے اندر مر گیا، یعنی شرک کی حالت میں اس کے اوپر موت آ گئی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنم والوں میں سے ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور ہم فیہا خالدون یعنی اس میں ہمیشہ رہے گا اس جہنم کے اندر۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو جس غلطی کا ذکر ہے اس سے مراد شرک ہے، کیونکہ شرک ہی ہے جس پر بندے کو ابدی جہنم ملے گی۔ اس کے علاوہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں اس پر رب تعالی صرف گناہ کی سزا دے کر انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ اگر شرک کی حالت میں آدمی مر گیا تو پھر اس کے لیے ابدی جہنم ہی ہوگی، اس کو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ رب تعالی نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اسی حالت میں اس کے اوپر موت آ گئی، اس نے اپنے شرک سے توبہ نہیں کی تو اس کے لیے جنت اس کے اوپر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی رہے گا۔ آگے رب تعالی نے فرمایا کہ جنت اس طرح نہیں ملے گی جس طرح تم کہتے ہو کہ ہم یہودی جنت کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے بھی میری شرائط ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی میری توحید کا اقرار کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے یہ نہیں کہ وہ آزاد ہو گئے، اب ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، نہیں، بلکہ انہوں نے سنت کے مطابق عمل بھی کیے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے زندگی کو گزارا۔ اولئک اصحاب الجنہ، جب وہ ایمان بھی لائے دل و جان سے اور زندگی بھی سنت کے مطابق گزاری، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ جنت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ دن کے لیے جنت کے اندر جائیں گے، رب تعالیٰ فرماتے ہم فیہا خالدون، جب یہ ایمان بھی لائے اور انہوں نے زندگی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری تو ان کے لیے جنت بھی ہوگی، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت کے اندر ہی رہیں گے۔ یعنی اے یہودیو، جب تم ایمان لاؤ گے اور موسیٰ علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو گے تو پھر تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ تمہارے اپنے بڑے جو جاہل علماء ہیں تمہارے، جو اپنے چند پیسوں کی خاطر تورات کے اندر تعریف کرتے ہیں، مسئلے کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے کہنے پر تم جہنم سے نہیں بچ سکتے، بلکہ تم جو میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان بھی لے آؤ اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کرو تو اس صورت میں تم جہنم سے بچ سکتے ہو۔
نہ کہ تمہارے جہل علماء کے کہنے کی وجہ سے کہ وہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ جس طرح تمہارے غلط نظریے ہیں اسی طرح تم رہو لیکن تم جہنم کے اندر نہیں جاؤ گے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے نظریے غلط ہیں، اور غلط نظریے والوں کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے ٹھکانہ جہنم بنایا ہے، اور ان کے لیے جنت ہے جو ایمان لائے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری. دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.